قرآن کی آج 16ویں کڑی پیش ہے اور آج ہمارا موضوع ہے اعجاز القرآن اور اس کے مختلف پہلو۔ سامعین گرامی، اللہ نے خود فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ کہ اگر تم اس کتاب کو اللہ کی جانب سے منزل اور اتاری ہوئی نہیں سمجھتے تو یہ الفابیٹس بھی تمہارے پاس ہیں، تم اس کتاب جیسی، اس قرآن جیسی کوئی 3 صورتیں، پھر کہا کہ کوئی 3 آیات ایک صورت بنا کے دکھا دو، اور زمانہ عاجز رہا۔ تو اعجاز کے لفظی معنی ہیں عاجز کر دینے کے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے کہ مخلوق جن و انس دونوں مل کے آج تک اس کی مثل لانے سے، اس جیسی عبارت بنانے سے عاجز رہے ہیں۔ قوموں کے مختلف خصائص اور قوموں کے مختلف احوال اور عادات ہوتی ہیں۔ کسی زمانے میں کسی چیز کا چلن ہوتا ہے تو دوسرے زمانے میں کسی دوسری چیز کا چلن ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ کے زمانے میں جادو اور سحر کا بڑا زور تھا۔ ہر محلے میں، ہر شہر میں بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اطباء اور فزیشنز ایسے زبردست تھے کہ دور سے آتے ہوئے بندے کو دیکھ کے کہہ دیتے کہ اس کا جگر خراب ہے، اس کے گردے ٹھیک نہیں کام کرتے، اس کے اعضائے رئیسہ میں سے فلاں عضو میں خرابی ہے۔ اور جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فصاحت و بلاغت تھی۔ میں نے اس سے پہلے 1-2 لیکچرز میں عرض کیا ہے کہ عربی کو ڈیولپ ہونے کے لیے خاص طور پر اللہ کی منشا کے مطابق جو حالات مہیا کیے گئے، دنیا کی کسی اور زبان کو ڈیولپ ہونے کے لیے وہ حالات مہیا نہیں کیے گئے۔ تو عربوں میں اتنے بڑے بڑے شاعر آئے کہ مثلا امرؤ القیس، خود جناب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ امرؤ القیس ملک الشعراء، شاعروں کا بادشاہ ہے وہ۔ پھر جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الملک الذلیل، وہ ایک گمراہ بادشاہ ہے، وقائدہم الی النار، اور ان مبالغہ کرنے والے شعراء کو، بری باتیں کرنے والے شعراء کو، لوگوں کا اخلاق خراب کرنے والے شعراء کو جب جہنم میں بھیجا جائے گا تو ان شعراء کے گروپ کی یہ قیادت کر رہے ہوں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امرؤ القیس تشبیب اور غزل میں اس سے بڑا شاعر عربی میں نہیں ہے۔ اسی طرح نابغہ زبیانی کہ خوف اور ہیبت کا بڑا خوبصورت بیان ہے اس کا، آشا حسن طلب اس سے بہتر کسی اور کی شاعری میں، یا نیچر کو ڈپکٹ کرنا، وصف جسے ہم عربی میں کہتے ہیں، اس سے بہتر کسی اور نے بیان نہیں کیا۔ ایک اور عربی کا بہت بڑا شاعر زہیر بن ابی سلمہ، امید اور تمنا کا شاعر ہے۔ تو یہ وہ شعر کے خصائص ہیں جو بالعموم ادب کے طلباء دیکھا کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے شاعروں کے قصیدے جن کو عربوں کے میلوں میں ادبی فنکشنز میں نمبر 1 قرار دیا جاتا، ان کو بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا، ان کو معلقات کہا جاتا۔ یہ معلقات کے شعراء نے بھی جب قرآن کریم سنا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ھذا لیس بکلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ گویا یہ جتنے سیاقات قرآنیہ ہیں، جتنے قرآن کے انداز بیان ہیں، یہ خود اپنی جگہ پہ معجزہ ہیں۔ اس میں ایک اور بات کا اضافہ کر دوں کہ ایک عربی تھا جو زبان کو بھی خوب سمجھتا تھا، عتبہ بن ربیعہ، قرآن کا بھی دشمن اور جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دشمن تھا۔ عتبہ بن ربیعہ کو سارے عربوں نے جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھاؤ کہ اپنا یہ پیغام دینا لوگوں کو چھوڑ دیں۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سورہ طٰہٰ سنائی۔ جب اس نے قرآن سنا تو واپس آ کے لوگوں سے کہا کہ خدا کی قسم، نہ یہ شاعری ہے، نہ محمد شعر کہتا ہے، نہ وہ نثر ہے، نہ ہی یہ کاہنوں کا کلام ہے، نہ ہی یہ کوئی منتر ہیں۔ دیکھو میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر کل یہ حاوی آ گئے سب پہ تو یہ ہم میں سے ہیں، اگر حاوی نہ آئے اور یہ کامیاب نہ ہوئے
تو ہمارا تو اس میں کوئی نقصان نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ایمان کی توفیق تو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. وہ مسلمان تو نہ ہوا لیکن وہ یہ ضرور تسلیم کرتا رہا کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جو نہ شعر ہے نہ نثر ہے. ہماری تاریخ میں بے شمار مفسرین ایسے ہیں کہ مثال کے طور پر زمخشری ہے، روح المعانی کے مفسر ہیں، یا ابن عربی ہیں. سبھی لوگوں نے کتاب اللہ کی اس چیز کی جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ کتاب اللہ انسان کا کلام نہیں ہے. خاص طور پر ان میں جن کا نام لوں گا کہ علامہ باقلانی ہیں، رمانی ہیں، خطابی ہیں، علامہ جرجانی ہیں. انہوں نے تو خاص طور پر اعجاز القرآن کو موضوع بنایا کہ قرآن کریم میں ایسی فصاحت اور بلاغت ہے، تشبیہیں، کنائے، استعارے اور لفظوں کی شان و شوکت اس انداز کی ہے کہ یہ معجزہ ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. سامعین گرامی، صرف اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن معجزہ نہیں ہے. قرآن کے مندرجات دیکھیں، جس پہلو کو بھی آپ دیکھیں گے قرآن آپ کو ایک معجزہ دکھائی دے گا. خاص طور پر آج میں اس کی جانب صرف اشارہ کروں گا. آئندہ کسی انشاءاللہ لیکچر میں اس کا تفصیل سے تذکرہ ہوگا کہ یہ آج کا موضوع ہے کہ لسانی اعتبار سے قرآن کیسا معجزہ ہے. میں آج اس کی جانب اشارہ کروں گا کہ سختیات ایک پوسٹ ماڈرن، اس کی بہت ساری ریمیفیکیشنز اور تفرعات ہیں جو آج کل لسانیات کے ماہر اس کو خاص طور پر موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں. اور سختیات کے لوگ کہتے ہیں کہ فارم ریمینس دا سیم اینڈ دا کنٹینٹ مووز، کہ لفظ اپنے وجود کو اسی طرح باقی رکھتا ہے اور لفظ کے اندر کا جو مغز ہے، لفظ کا جو مفہوم ہے وہ بدل جاتا ہے. گویا سختیات کے اور لسانیات کے ماہرین آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ لفظ اور معنی کا باہم تعلق کوئی امر تعلق نہیں ہے. الفاظ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے معنی بدلتے رہتے ہیں اور دنیا کے ساری زبانوں میں جتنے الفاظ ہیں وہ اکثر اپنا معنی بدل لیتے ہیں. لیکن کتاب اللہ نے اس قانون فطرت کو توڑا ہے. لہٰذا ہم قرآن کو معجزہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ نے 1450 سال پہلے جن الفاظ کو جن معنی میں استعمال کیا، آج تک ان الفاظ کے وہی معنی ہیں. اور ادب سے تعلق رکھنے اور لسانیات سے تعلق رکھنے والوں کو میں یہ بھی یاد دلاؤں گا کہ آج کے پوسٹ ماڈرن یعنی ما بعد الجدید زمانے میں جو لسانی مطالعے ہو رہے ہیں، یا جسے آج آپ سٹریم آف کانشسنس یعنی شعور کی رو کہتے ہیں، یا آج امیجز کا جس طرح تذکرہ کیا جاتا ہے اور ایک کہانی بیان کرتے ہوئے یا سیاق کلام میں جس طرح ایک فلیش بیک آتا ہے، کتاب اللہ کو غور سے اور اس کے آہنگ کو غور سے دیکھیں. یہ ما بعد الجدید کے پوسٹ ماڈرن زمانے میں یہ جو چیزیں آج سامنے آ رہی ہیں، کتاب اللہ نے ان کو بہت کامیابی کے ساتھ مثالی اور معجزاتی انداز میں آج سے 1400 سال پہلے ان کو استعمال کیا ہے. لسانی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو نہ شعر ہے نہ نثر ہے، اور شعر نہیں ہے اس کے باوجود یہ کتاب یاد ہو جاتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا دنیا کی اور کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی. اس میں ایک اور بات کا اضافہ کروں کہ مثال کے طور پر کتاب اللہ کی آیت ایک انداز میں لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس آیت کے کچھ الفاظ کو آپ آگے پیچھے کر دیں اور حافظ کو اس طرح یاد کرنے کے لیے کہیں تو وہ اس کو یاد نہیں ہوگی. گویا کتاب اللہ کا معجزہ یہ ہے کہ جس طرح یہ کتاب آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتاری گئی اور اللہ نے اس کو محفوظ رکھا آج تک، یہ اسی انداز میں صرف حافظے میں محفوظ ہوتی ہے. آیات میں الفاظ کی ترتیب کو بدل دیں تو پھر وہ آیت یاد نہیں رہتی لوگوں کو. سامعین گرامی، اس کا ایک اور پہلو، ہر زبان میں ہزاروں الفاظ ہوتے ہیں. کتاب اللہ نے تو چند 100 الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ان چند 100 الفاظ سے قرآن کا معجزہ ہمارے سامنے یوں آیا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آج تک عربی زبان اس کے جلوں میں چلتی رہی ہے
गुज़श्ता लेक्चर में हमने इसका पूरे तौर पर जायजा लिया था। किताबुल्लाह के मोजिज़ होने यानी किताबुल्लाह के मोजज़ा होने का एक और सबूत जो इससे पहले इशारतन कहा गया कि गुजरे हुए ज़मानों की बहुत सारी तफसीलात आज हम तक नहीं पहुँची। उम्म साबका के बारे में, पुराने अंबिया के बारे में, पुरानी तहजीबों के बारे में, पुरानी अक़वाम के बारे में बहुत सारे हालात कुरान करीम आज हमें बताता है, तो हमें उसका सही तौर पर पता चलता है। हाँ, पुरानी इल्हामी किताबों में अगर वो मालूमात हैं तो वो ज़माने की दस्तबर्द से नहीं बच सकी। मिन व अन एन उसी अंदाज में ज़माने ने उनको महफूज नहीं रखा। मैं इसकी सिर्फ एक मिसाल इससे पहले भी मैंने अर्ज़ की थी कि मिसाल के तौर पर बाइबल ये कहती है कि अम्मा हवा ने, एक औरत ने आदम को बहका दिया। कुरान ने कहा फ़अज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने उन दोनों को बहका दिया। तो गोया जो सही मालूमात का ज़रिया अगर है, तारीख़ का अवलीन सोर्स है, तो वो कुरान करीम है। और आखिरी बात सामीन गिरामी, इस ज़मन में मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि किताबुल्लाह हमें दावत देती है कि तुम मज़ाहिर कायनात पे गौर करो, अपने आप पे गौर करो, अपनी तख्लीक पे गौर करो। दरअसल जब हम मज़ाहिर कायनात पे गौर करते हैं, अपनी तख्लीक पे गौर करते हैं कि किस तरह हम कुछ भी नहीं थे और हमें एक पानी के कतरे से अल्लाह ने पैदा कर दिया, और फिर कुरान करीम ने हमारी तख्लीक में जनीन के तौर पर हमारी जो मुख्तलिफ स्टेजेस बयान की, इल्म जदीद उनको 100% इस्टेब्लिश करता है कि ये बिल्कुल इसी तरह है। ये सरबस्ता राज कुरान करीम ने जिनसे पर्दा उठाया है, दरअसल ये मुस्तकबिल में इल्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसमें तहरीक दी जा रही है कि अगर आपने ज़माने में बढ़ना है, अगर आपने ज़माने में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, खुदाशनास मुआशरा बनाते हुए अगर आपने अपना वजूद लोगों के सामने एक जिंदा कौम के तौर पर पेश करना है, तो ये सिर्फ इल्म के साथ होगा। और ये इल्म का सबसे बड़ा ज़रिया खुद कुरान करीम है। कुरान करीम की इन आयात के बारे में गौर करेंगे तो कई सरबस्ता राज आपके सामने आएंगे। और सामीन गिरामी, कुरान करीम ने मुतअद्दिद बार आलात किताबत की, वो चीज़ें जिनसे लिखा जाता है, उनकी कसम खाई। फिर जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इसी कुरान की तफसीर लोगों के सामने की, तो जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, इल्म का हासिल करना तो फर्ज है, ये लाजिम है हर मुसलमान मर्द पे भी और हर मुसलमान औरत पे भी। मैं यहाँ सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि ये जो सरबस्ता राज जिनसे कुरान ने पर्दे उठाए, मिसाल के तौर पर कम व बेश 19 मरतबा कुरान करीम ने रिप्रोडक्शन के मौजू को या पोलिनेशन के मौजू को कुरान ने बयान किया कि देखो, तुमने इन नबातात को नहीं देखा कि किस तरह इन नबातात को हमने मैस्कुलन और फेमिनन में जोड़ों जोड़ों में पैदा किया। हजरात गिरामी, हम तो चूँकि गुज़श्ता कई 100 सालों से तहकीक छोड़े बैठे हैं। 1920 के लगभग बरतानिया के बॉटनी के माहिरीन ने जब हमें पॉलिनेशन समझाई, तो फिर हमने कुरान को देखा कि ये तो 1400 साढ़े 1400 साल पहले से कुरान में ये लिख रखा है कि पौधे जोड़े जोड़े होते हैं, यानी इसमें एक जुज़्व इसका मैस्कुलन होता है, एक इसका फेमिनन होता है, फिर उनके मिलाप से ये पौधों की बढ़ोतरी होती है। मैं अपने सारे तालिब इल्मों को ख़ास तौर पर यह दरख्वास्त करूँगा कि वो जो सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं पढ़ते रहें, अपने सब्जेक्ट के तालिब इल्म रहते हुए वो एक मर्तबा तालिब इल्म बन के किताबुल्लाह को पढ़ें, तो उनको मालूम होगा कि बेशुमार ऐसी मालूमात हैं जो कुरान उतरने से पहले माकबल की किसी तहजीब में मौजूद नहीं थी, और वो किताबुल्लाह में बयान की गई। यही चीज़ किताबुल्लाह को मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह साबित करने के लिए काफ़ी है, और ये कि कोई इंसान या खुद
آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کے آتھر نہیں ہیں کہ آپ نے فلاں قوم سے یہ چیز لے لی، فلاں قوم سے یہ چیز لے لی. بھئی یہ باتیں تو آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی کے حاشیے خیال میں نہیں تھی. اور قرآن کریم میں پہلی مرتبہ ان معلومات کا دیا جانا از خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے اور ایک مسلسل معجزہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.